ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ میں میڈیکل کا طالب علم ہوں اور تعلیم کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور ایک کالج میں زیر تعلیم ہوں۔ مجھے داخلہ لیے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ گھر سے تار موصول ہوا کہ فلاں رشتہ دار کے ہاں شادی ہے، تمہارا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ ہاسٹل سے جلد از جلد اس شہر پہنچو۔ میں نے بڑی مشکل سے چھٹی کی درخواست منظور کروائی اور سامان باندھ کر ریلوے اسٹیشن چل پڑا۔ جب میں اسٹیشن پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وہاں ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بکنگ آفس تک گیا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر رک کر انتظار کر لیتا ہوں، کیا پتہ بکنگ کلرک کسی کام سے اپنی سیٹ سے اٹھا ہو۔ 2 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ گزر گئے لیکن بکنگ کلرک کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس وقت یہاں اسٹیشن پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک ریل کی پٹریوں پر کچھ تحریک سی ہوئی اور پھر دور سے ایک ٹرین پلیٹ فارم کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ دل میں اچانک خیال آیا کہ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر ٹرین کتنی دیر رکتی ہوگی۔ یہ کیوں نہ کروں کہ ٹرین میں چڑھ جاتا ہوں، ٹکٹ راستے میں بنوا لوں گا۔ یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ میرے سامان میں میرا ایک بیگ تھا جس میں میرے چند جوڑے کپڑے تھے۔ یہ بیگ میرے کندھے سے لٹکا ہوا تھا۔ بہرحال میں ڈبے کے اندر پہنچ گیا تھا۔ ڈبے کے نیم تاریک ماحول میں مجھے ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ نظر آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر مرد نے بڑا برا سا منہ بنایا تھا، جبکہ عورت جو سویٹر بننے میں مصروف تھی ہاتھ روک کر مجھے دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے مرد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ مرد نے بڑی ناگواری سے سر ہلا دیا تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میں ان کے درمیان بے وقت دخل انداز ہو رہا ہوں اور بادل ناخواستہ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مرد نے ایک اخبار نکال کر منہ کے سامنے کر لیا اور اسے پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جبکہ عورت دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ٹرین اچانک چل پڑی اور مجھے شدید جھٹکا لگا۔ ٹرین ایک دم ہی پوری سپیڈ کے ساتھ دوڑنے لگی تھی۔ عام حالات میں اتنی اچانک اتنی تیز رفتاری سے ٹرین کا چلنا ایک حیران کن بات ہے۔ میں شدید حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جبکہ مرد، عورت اور بچہ بالکل اطمینان ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چیزیں بھی اپنی جگہ ساکن تھیں۔ بہرحال میں اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر بچے نے اپنے سامان میں سے ایک گیند نکالی اور اسے کھیلنے لگا۔ ماں نے ایک بار پھر ہاتھ روک کر بچے کی طرف دیکھا اور بولی، شانی بیٹا رکھ دو اسے، کھیلنے دو، کوئی بات نہیں، مرد نے کہا اور عورت خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں نیند کے ڈورے تیرنے لگے تھے اور پھر وہ بند ہونے لگیں، لیکن اچانک مجھے اپنی آنکھیں کھولنا پڑی تھیں۔ نیمواں آنکھوں سے میں اس بچے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ مسلسل گیند سے کھیل رہا تھا کہ اچانک گیند کھڑکی سے باہر چلی گئی اور میں نے صاف دیکھا کہ بچے نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر گیند کو لپک لیا۔ خدا کی پناہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کا ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے؟ کیا ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ اتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ میری تو گھگی سی بن گئی۔ میں پوری آنکھیں کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس بار گیند مرد کی طرف والی کھڑکی سے باہر نکل گئی تھی، جسے مرد نے بھی ہاتھ لمبا کر کے پکڑ لیا تھا۔ مارے خوف کے میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اتنا اندازہ تو ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے ہمت کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، کیا آپ نے ہاتھ لمبا کر کے گیند باہر سے پکڑی ہے؟ تینوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر مرد نے بھاری آواز سے کہا، ہاں میں نے اس طرح پکڑی تھی یہ گیند۔ مرد کا ہاتھ انتہائی حد تک لمبا ہو گیا تھا اور میری چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ پھر ایک اور عجیب منظر رونما ہوا۔ اچانک ہی چلتی ہوئی ٹرین کا یہ ڈبہ باسکٹ بال کا میدان بن گیا تھا۔ گیند کا ہجوم باسکٹ بال کی گیند کے برابر ہو گیا تھا۔ ڈبے میں ایک جانب باسکٹ نمودار ہو گئی تھی
اور اب مرد، عورت اور بچہ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے باسکٹ بال کے کھلاڑیوں کی طرح پوز بنایا اور پھر ایک عجیب و غریب کھیل کا آغاز ہو گیا۔ وہ تینوں ڈبے میں باسکٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ میرے اندر سے آر پار گزر رہے تھے۔ ان کا وجود دھوئیں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خوب شور مچا کر ایک دوسرے سے بال چھین رہے تھے، ہاتھ لمبے کر کے ایک دوسرے کو ڈاش دے رہے تھے اور باسکٹ میں گول کیے جا رہے تھے، اور یہ سارا منظر میرا بوریا بسترا گول کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، چیخ چیخ کر حلق میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ اچانک ایک ٹرین کا ڈبہ باسکٹ بال کا میدان کیسے بن گیا۔ میں شدید خوف اور دہشت کے عالم میں چیخا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اچانک ان تینوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر مرد نے مجھ سے کہا، چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ہمارے کھیل کو ڈسٹرب نہ کرو۔ ماما، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ بکواس بند کرو اور سیدھے بیٹھے رہو۔ کیسے بیٹھوں سیدھے؟ میں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ مرد نے ایک لمحے کے لیے عورت کی طرف دیکھا اور پھر بولا، ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، کھیل میں بھی مزہ نہیں آ رہا، آؤ پہلے اس کا بندوبست کریں۔ وہ تینوں میری طرف بڑھنے لگے اور پھر مرد نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے، جبکہ عورت اور بچے نے ایک ایک ٹانگ پکڑی، اور اس کے بعد مجھے ڈنڈا ڈولی کرنے لگے۔ میں ایک بار پھر پوری قوت سے چیخنے لگا تھا۔ ڈنڈا ڈولی کر کے انہوں نے مجھے ایک جانب اچھال دیا تھا۔ میں بڑی زور سے گرا تھا اور میرے ہاتھوں اور پیروں میں گھسٹ لگ گئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بہت زیادہ کھردری یا پتھریلی زمین پر نہیں گرا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بھینچا ہوا تھا۔ پھر 3-4 منٹ تک میں اسی طرح پڑھا رہا۔ اس کے بعد آنکھیں کھولی تو ایک بار پھر مجھ پر حیرانی کا دورہ پڑا۔ میرا وجود پلیٹ فارم کی ایک زمین پر پڑا ہوا تھا اور سامنے ہلکی سی روشنی میں اسی ریلوے اسٹیشن کی تختی نظر آ رہی تھی جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں پر گھسٹ لگی تھی، چہرہ بجھ گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، کپڑے جھاڑے، حلیہ درست کیا اور پھر پلیٹ فارم کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ وہی رات کا وقت تھا اور ماحول پر وہی خاموشی طاری تھی۔ اندر پہنچ کر بکنگ آفس کے سامنے سے گزرا کہ بکنگ کلرک نظر آیا۔ میں بے اختیار اس طرف لپکا۔ میں نے بکنگ کلرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی، مجھے ٹرینوں کا شیڈیول پتہ چل سکتا ہے؟ آپ نے کوئی بورڈ وغیرہ بھی نہیں لگایا ہوا، جبکہ ہر اسٹیشن پر شیڈیول بورڈ ہونا چاہیے۔ بکنگ کلرک نے حیرانی سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، جناب، بس آپ جیسے کچھ لوگوں کی مہربانی ہے، لیکن آپ اس وقت؟ جی، مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہے، پلیز مجھے شیڈیول بتائیے۔ بکنگ کلرک نے مجھے ٹرینوں کا شیڈیول بتاتے ہوئے کہا، جناب، شیڈیول کے مطابق رات کو اس وقت اس اسٹیشن سے کوئی ٹرین نہیں گزرتی۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ جی ہاں، آپ صبح 11 بجے سے پہلے یہاں سے روانہ نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، رات کی کوئی ٹرین نہیں ہے۔ ہاں، 4 سال پہلے ایک ٹرین ضرور چلتی تھی جو رات میں یہاں رکتی تھی، لیکن پھر اس اسٹیشن سے تھوڑے فاصلے پر دہشت گردی کے نتیجے میں ایک انجن بوگیوں سمیت تباہ ہو گیا۔ پوری ٹرین تباہ ہو گئی، بڑے لوگ مرے تھے۔ بس اس واقعے کے بعد کوئی ٹرین رات میں یہاں نہیں رکتی۔ بکنگ کلرک اپنی کہہ رہا تھا اور میں خوف کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ اصلی ٹرین نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی بھوتوں کی ٹرین تھی۔